وجب الاحترام علماء اہل سنت اور عظیم عوامی اہل سنت اور مہمانان گرامی قدر، خالق کائنات کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سانس تک اپنے محتاج رکھنا، غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرما۔ یہ سلامہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یہ پیغام اپنے دامن میں رکھے اور پوری زندگی یہ دعا مانگتے رہا کرے۔ میرا آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کی شفقت میں، اپنی امتی کی ہمدردی میں، اپنی امتی کے فکر میں، پیار میں، اپنی امتی کی کامیابی کے لیے، عمرانی کے لیے، اور اپنی امتی کے اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کی غرض سے میرا آقا علیہ السلام نے یہ خصوصی طور پر اپنی امت کو تعلیم دی ہے اور یہ خوبصورت سبق اور درس دیا ہے اپنی امت کی شفقت میں۔ اے میری امتی، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ باری تعالیٰ پھر فقط اپنی ذات کے لیے نہیں کرنی، جب بھی دعا کرنی ہے تو صیغہ جمع میں کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر کوئی میرا امتی اپنی دعا قبول کرانا چاہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، بولیے میری دعا، یعنی اگر کسی کی یہ خواہش یا کسی کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ میں جو دعا مانگوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا اگر تو اپنی دعا قبول کرانا چاہتا ہے تو پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کر، جب تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو تیری دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ بڑا پیار ہے، اس کو اپنی مخلوق بڑی پیاری لگتی ہے، تو پھر جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے محترم یہ دعا اس طرح مانگے کہ اے باری تعالیٰ ہم سب کو کیا؟ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یہ دعا آج اس سالانہ پروگرام سے، جبکہ اس سے قبل بھی میں نے یہ آپ کو دعا بتائی تھی، پتہ نہیں آپ شروع کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی، بہرحال میں نے الحمدللہ یاد دہانی کے لیے آپ تک یہ دوبارہ پھر پیغام بھیج دیا ہے۔ کیوں؟ سکرات موت بڑے سخت ہیں، شیطان کا بڑا سخت حملہ ہوتا ہے، یہ تو ان لوگوں کو پتہ جو چلے گئے دنیا سے کہ وہ کس حال میں گئے، وہ موت کا دروازہ کیسے گزرے ہیں، ایمان میں گئے ہیں، ایمان سے خالی گئے ہیں، یہ انہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لی، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا،
میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت شیطان کا حملہ بڑا سخت ہوتا ہے، وہ بندے کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم تو کمزور ہیں، ہم تو لاغر ہیں، ہمارے اندر تو وہ طاقت اور قوت نہیں ہے نا کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو مدد شامل حال کرانے کے لیے میرا آقا علیہ السلام نے زبانی نبوت سے خوبصورت ایک ہیرا اپنی امتی کی محبت میں دے دیا ہے. اے میری امتی، تو نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ استدعا، یہ دعا کرتے رہنا ہے، اور آج کے بعد اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا ہے. پھر کنجوسی نہیں کرنی کہ اپنی ذات تک گھر میں خواتین کو بتائیں، ماں کو بتائیں، بیوی کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں، بہنوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں. اپنی زندگی کے آخری سانس تک مانگتے بھی رہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی رہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کیسے مانگنی کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی بولی آگے موت عطا فرما، اور آخری سانس تک کسی کا محتاج نہیں کرنا، اپنا ہی محتاج رکھنا ہے. یہ دعا مشکل تو نہیں، بولیے یاد ہوگی آپ کو، یہ آپ نے شروع کر دیا، یہ آپ نے شروع کر دی. اور ایک پیغام اس کے ساتھ ملا کر پھر میں اس آیت کریمہ کی مناسبت سے ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ، میں ایک دفعہ کوئی قول سنایا تھا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، یہ بڑے خوبصورت ہیرے ہیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، یہ بڑا خوبصورت سبق اور درس ہے، یہ فکر ہے اور پیغام ہے ہمارے لیے. امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار باب مدینۃ العلم، اب سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہو. کتنی بار؟ 2 بار. لوگوں نے پوچھا کہ کب؟ تو آپ نے ایک جملہ بڑا خاص دیا جس کے پیچھے سمندر بہا دیا. جملہ مختصر ہے لیکن میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پیچھے ایک بے تناہ سمندر بہا دیا. فرمایا دنیا کی ہر چیز کی قدر جتنی بھی وہ اعلیٰ ہے، جتنی وہ چیز عظیم اور کمال ہے، جتنی بھی وہ قیمت زیادہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی زندگی میں؟ 2 بار. لوگوں نے پوچھا کہ کب؟ تو میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنے سے پہلے جانے کے بعد، آنے سے پہلے جانے کے بعد. اور اس قرآن و سنت کی تعلیمات ان ہیروں کی قدر ہوگی جانے کے بعد، جانے کے بعد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے پاس آئے گا نا تو ایک مرتبہ پھر وہ کہیں گے باری تعالیٰ سر ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دے، سارا وقت تیری یاد میں گزاروں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، اب وہ وقت نہیں رہا. میں نے انبیاء کی صورت میں، صحابہ کرام کی صورت میں، تابعین تبع تابعین کی صورت میں، محدثین مفسرین کی صورت میں اور علماء کی صورت میں نے بڑے بڑے مبلغین تیرے پاس بھیجے پیغام دے کر، لیکن تو نے توجہ نہیں کی ہے. تو اب وقت نہیں ہے، اب وقت یہ باتیں بھلانی نہیں، یہ یاد رکھنی ہے. اب وقت انسان جتنا بھی جوبن پہ چلا جائے نا، جتنی پرواز پہ چلا جائے، جتنی پرواز پر آخر کار چادری دوئی ہے. کیا؟ چادری دوئی ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کا قول ہے، بڑا پیارا ہے اور بڑا قابل توجہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بستر اور خاک پر سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. یاد رہے گا؟ مشکل تو نہیں. جو میں نے اس قبل باتیں کی وہ آپ کو یاد ہوگی نا. اصل محفلوں کا اصل میں یعنی اصل اس کا جو مطلب حقیقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 2-4 باتیں ملیں ان کو اپنے دامن میں رکھا، اس کو غنیمت سمجھے کہ یہ دولت میرے پاس آئی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی کی چیز کو دیکھ کے دل میں حسرت نہیں کرتے کہ فلاں تو بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مارکیٹیں ہیں، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، گاڑیاں ہیں، بڑا کاروبار ہے،
بڑا پروٹوکول ہے نا، ابھی توجہ نہیں کرنی ہے. آج یہ سالانہ پروگرام سے یہ جملہ اپنے دامن میں رکھ لیں، ہر ایک کا خدا ایک ہے، اس کا بھی رب وہی ہے، تیرا رب بھی وہی ہے. لا یخلو فیل الحکیم عن الحکمت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کوئی فعل، میرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. میرے ہر کام میں، میرے ہر فعل میں، میرے ہر حکم میں کیا ہے؟ حکمت کا سمندر بہ رہا ہے. پھر یاد رکھیں، باقی مخلوقوں کو چھوڑیں، فقط نبیوں کا گروہ لے لیں جس میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں. سارے نبیوں کی سوچیں، خیالات، علم جہاں اینڈ ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے علم کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا نہیں ہے. بولیے، پھر اس کی انتہا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی سبق آج اپنے دامن میں رکھیں. کیوں ہم سوچوں میں مر گئے کہ فلاں کے پاس یہ ہے، یہ ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی غور نہ کریں. خدا کی عزت کی قسم جو میں آپ کو جملہ دینے لگا ہوں، اس کا بھی خدا وہی ہے، تیرا بھی خدا وہی ہے. رب فرماتا ہے میں نے تجھے جہاں بھی رکھا ہے میں نے بہتر رکھا ہے، کیونکہ وما آنا بذلہ من للعبی. بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہے. تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بستر اور خاک پہ سونے والوں کا خواب ایک ہے، اور مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہے. بس اتنا جملہ تو آپ کو دل لگا ہوں کہ رب کو سب سے پیار ہے، ہر ایک سے پیار ہے. اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر آپ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک عورت رو رہی ہے. عورت الہ پکار کر رہی ہے، بیازاری کر رہی ہے، کسی کے غم میں، کسی کی جدائی میں، کسی کے پیار میں، کسی کی محبت میں بڑا دردناک رو رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں کی کیوں رو رہی ہے؟ عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھو سارے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. اس کا بچہ بنا وہ گم ہو گیا ہے، اس سے جدا ہو گیا ہے، اپنے بچے کی محبت میں رو رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ابھی اس کو بچہ مل جائے، اگر ابھی اس کو بچہ مل جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیفیت کمال ہو جائے. محبت ہے نا، پیار ہے نا، تو جب بچہ مل جائے گا تو اس کی کیفیت ہی بدل جائے گی، کیونکہ بچہ مل جانا ہے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو زبان ان کو سے نکل نہیں تھا نا کہ بچہ مل جائے، بس فرمانا تھا بچہ مل گیا، زبان سے نکل نہیں تھا نا. علماء تشریف فرمائیں، حضرت صاحب تشریف فرمائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے دنیا کی خواہش ہوتی، یار یہ مجھے سن کر بھی ہمارے دامن میں پھر حسرتیں، پھر تمنائیں. کیوں؟ کس لیے؟ ہم نے جانا نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا تھا، اگر ایک کروڑوں کا بھی لباس پہن لینا، کروڑوں کا، تو ایک آدمی اس کے مقابلے 500-600 کا لباس پہن لے، خدا کی قسم رتی پر بھی فرق نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کسی اس سے نہیں پوچھنا کہ آپ آنکھ کی لباس کیسا ہے، اس سے نہیں پوچھنا کہ گھٹیا لباس. ایسا کبھی ہوا؟ بولیے، کبھی عید کے دن ایسا کبھی ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس ایک سوچ ہے بندے کی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے ضرورت ہوتی، یہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام فرما رہے، اگر مجھے دنیا کی تمنا ہوتی، اگر دنیا کی مجھے طلب ہوتی تو میں جبل عہد کو حکم کرتا کہ سونا بن جاتا. جبل عہد کو حکم کرتا ہو یہ سونا بن جاتا. حکم کیا نہیں، فقط فرمایا. اگر میں حکم کرتا تو یہ کیا بن جاتا؟ میری طرف دیکھیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے، توجہ کریں، ٹائم تھوڑا ہے. میں نے آگے کافی آپ کو 2-4 چیزیں دینی ہیں. میں بات کر رہا تھا، فرمایا نہیں کہ جبل عہد سونا بن جا. حکم کیا نہیں، فرمایا اگر میں حکم کروں تو یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم اب تیری زبان نبوت سے نکل گیا ہے، حکم کر یا نہ کر، جب سونا کا لفظ تیری زبان نبوت پہ آ گیا ہے تو میں نے اس کو سونا بنا دیا، میں نے اس کو سونا، اس دن سے سونا بن گیا ہے۔ جبل احد سارا کا سارا کیا ہے؟ سونا بن گیا ہے۔ بارک میں بات کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو بچہ مل جائے تو پھر تو صحابہ نے عرض کیا اس کی کفیت بدل جائے گی، تو بس آپ کا فرمانا تھا، بچہ اس کا مل گیا۔ تو جب بچہ ملا لپٹ گئی، سمٹ گئی، گلے کے ساتھ لگایا، لیکن جس طرح پہلے رو رہی تھی اسی طرح رو رہی، رونا اس کا اسی طرح قرار رہا۔ غلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پھر رو رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا تھا، اس موقع پر یہ جملہ فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ جب غم، جب میں تقریر آپ سے نہیں کروا رہا، آپ کو میں ساتھ ساتھ نا 100 شہیدوں کا ثواب دلوا رہا ہوں، میں نہیں دلوا رہا، یہ میرے اوپر اگر یہ دعا ہے نہیں، آپ سنت ادا کرتے جا رہے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام مہربانی جزاک اللہ کو مہربانی اللہ کو سلام۔ آزان جی میں نے آزان کا جواب سنو، جواب دے دیجیے۔ اللہ کو سلام۔ اس پر میں آپ کو ایک خوبصورت ہیرا دے دیتا ہوں۔ علماء کرام تشریف فرمائے، میں سب نے پڑھا بھی ہوگا، سنایا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا۔ میں نے تقریباً کوئی 25 کے قریب پڑھی ہیں جو مقبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ کتنی؟ اونچ نیچ ہو سکتی ہے مطالعے کی کمی کی وجہ سے، زیادہ ہو سکتی ہیں، تھوڑی ہیں، لیکن بہرحال میں نے 25 گھڑیوں تک پڑھا ہے کہ یہ فلاں فلاں مقام جو ہے وہاں بڑی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، جو مانگو رب عطا کرتا ہے۔ لیکن اس میں سے ایک گھڑی اذان کے بعد کی بھی ہے، اور آج کے سالانہ پروگرام سے یہ ایک سبق لے کے جاؤ کہ جب اذان ہو رہی ہو تو فوراً خاموش ہو جاؤ، توجہ سے اذان سنو، اذان کے فوراً بعد دروشی پڑھو، پھر اذان کی دعا نہیں آتی تو کلمہ شریف پڑھو، پھر اس کے بعد 2-4 دعائیں رب کی بارگاہ میں عرض کر لیا کریں۔ اگر کوئی اور بات نہ بھی کرو تو یہی مانگ لو جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 2 دعائیں مانگتے رہا کرو۔ اگر تیری دعا قبول ہو گئی تو پھر میں تیرے نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ تو دنیا سے بغیر کلمے کے نہیں جائے گا، کلمہ پڑھ کے جائے گا، اور تیری اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہوگا۔ پھر میرا آقا علیہ السلام نے پھر گارنٹی دی کہ جو کلمہ پڑھ کے مرتا ہے 3 مرتبہ فرمایا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اذان کی نعرہ لگا رہے تھے، نعرہ حیدری، لیکن 2-3 مرتبہ نعرہ حیدری لگوایا تو جوش آیا، تو اس وقت مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی، میں انشاءاللہ اس کو بیان کرنا ہے، تو آپ نے مجھے جب تقریر ختم ہونے قریب ہونا، آپ نے مجھے یاد کرا دینا، میں چیز مجھے بڑی پیاری یاد آ رہی تھی، میں نے چلا اپنے بزرگوں تک یہ چیز پہنچاتے ہیں، نعرہ حیدری پر انشاءاللہ دعا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اذان کے متصل بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو میں ایک ہی عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہ سب کو چھوڑ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ مانگو، ہر چیز مانگو، رب تو کہتا ہے مجھ سے مانگو، رب تو یہاں تک فرماتا ہے کہ جو مجھ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کرتا ہے۔ کیوں نہیں مانگتا مجھ سے؟ جملہ سن لیا، جو مانگتا ہے وہ رب کو وہ پسند ہے، تو جو نہیں مانگتا رب کہتا ہے کہ تکبر کرتا ہے، یہ غرور کرتا ہے کہ یہ مانگتا نہیں مجھ سے، اس لیے مانگو۔ لیکن میں عرض یہ کروں گا کیا مانگنا ہے ہم نے؟ ہم ایک ہی چیز مانگے کہ مولا اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے فرما، اس سے بڑی کوئی اور دعا ہے ہی نہیں۔ اگر اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو خدا کی قسم اگلی زندگی کا کنارہ بھی کوئی نہیں، تو پھر اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہو گیا تو پھر کمال ہو جائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا
آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو بچہ مل جائے تو اس کو مل گیا پھر اس طرح رونا برقرار رہا تو عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پھر رو رہی ہے. تو آقا علیہ السلام اس موقع پر فرمایا کہ جب غم حد سے بڑھ جائے تو پھر رونا آتا ہے, جب خوشی حد سے بڑھ جائے تو پھر بھی رونا. ایسے ہی ہے, میں اپنی طرف سے بات نہیں کی. اگر تم کو نہیں تو میں کیوں کہوں, میرا آقا سن فرما رہے ہیں, میں تو اپنی بات کبھی کی نہیں ہے. قرآن سنت کے اندر جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی توفیق سے وہی ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب غم حد سے بڑھ جائے تو بندے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, رونا آتا ہے. جب خوشی حد سے بڑھ جائے, جب مسرت حد سے بڑھ جائے تب بھی رونا آتا ہے. دونوں حالتوں میں رونا ہے. فرمایا پہلے بچے کی جدائی میں رونا تھا, اب بچے کے ملنے کی خوشی میں رونا. اب اتنا جملہ میرے آقا علیہ السلام کے سمجھانے کا, پریکٹیکل کر کے دکھانے کا انداز بڑا کمال تھا, بڑا خوبصورت تھا. پھر میرے آقا علیہ السلام فرمایا اے میرے غلاموں, اگر ابھی اس عورت سے بچہ زبردستی چھین لیا جائے, کیا میں رب کے پیار کی بات کر رہا تھا, مثال دے رہا تھا کہ رب کو اپنے ایک بندے سے بڑا پیار ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ میرا آقا علیہ السلام فرمایا اگر اس عورت سے بچہ زبردستی چھین لیا جائے اور عورت کو قابو کر لیا جائے, سامنے آگ جلا دی جائے اور عورت کی آنکھوں کے سامنے, نظر کے سامنے اگر اس کے بیٹے کو, اس کے لخت جگر کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے, وہ جلنا شروع ہو جائے, تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارے کہا یہ تو مر جائے, یہ تو ختم ہو جائے. بیٹا جدا تھا تو برداشت نہیں ہو رہا تھا, تو بچہ پھر آنکھوں کے سامنے آگ میں جل رہا ہو تو آقا اس سے تو برداشت نہیں ہوگا. فرمایا کیوں؟ جملہ سنیے میرا آقا علیہ السلام فرمایا بولو کیا کیوں کیوں؟ تو آگے وہ بھی شاگرد تھے, وہ شاگرد بھی کمال تھے, وہ استاد بھی کمال تھے. تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا کیوں؟ تو آگے کیا کہا یہ تو پیار کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے مر جائے گی. تو آقا علیہ السلام فرمایا, اور جملہ سنو, فرمایا یہ کوئی پیار ہے؟ اب غلام پریشان ہو گئے, آقا یہ پیار نہیں ہے. فرمایا یہ کوئی پیار نہیں. اور میرا آقا کے غلام بڑے حیران ہو گئے, تعجب میں پڑ گئے, آقا یہ پیار نہیں ہے تو پیار ہوتا کیا ہے؟ فرمایا یہ کچھ پیار نہیں ہے. آقا پھر فرمایا والذی, اس موقع پہ میرا آقا علیہ السلام قسم اٹھائی, فرمایا والذی, میرا آقا کو قسم اٹھانے کی ضرورت, میرا آقا کا فرما دے نہیں کافی. اکثر یہ کمپنی لکھتے ہیں نام ہی کافی ہے, اندر دگڑ مگر ہو رہی ہو تو باہر کیا نکلتا ہے؟ تو الحمدللہ میرے رب کا فرما دینا ہی کافی ہے, اس کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقع پہ قسم اٹھانا رب کی بھی سنت ہے, اس کے محبوب کی بھی سنت ہے. خاص موقع پر, جب کوئی خاص موقع ہو, کوئی خاص پیغام ہو, کوئی خاص بات ہو, کوئی خاص تعلیم ہو, اس موقع پر قسم کا اٹھانا اور اپنی بات کو مدلل کر دے, بڑا مضبوط بنا کر لوگوں کے سامنے قسم کی صورت میں پیش کرنا, بیان کرنا رب کی بھی سنت ہے, مصطفیٰ علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اور بلکہ سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے, چوکنا ہو جاتا ہے کہ ایسی قسم اٹھائیے. تو میرا آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی, فرمایا والذی نفسی بیدہ, مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ تو پیار کچھ بھی نہیں. آقا پھر فرمایا قسم اٹھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ کو جو ایک ایک بندے سے پیار ہے نا, ایک ایک, یہ نہیں فرمایا سب سے مشترکہ برابر نہیں فرمایا, جو ایک ایک, یہ لفظ آتا ہے اس میں, ایک ایک بندے سے, کیا ایک ایک بندے سے جو 70 سے زیادہ, 70 یہ تو ایک ماں ہے نا, 70 سے برابر نہیں, 70 سے بھی زیادہ ایک ایک بندے سے پیار ہے. تم کہتے ہو کہ یہ بڑا پیار ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنا میرے رب کو بندوں سے پیار ہے. یہ اس موقع پر میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا. اب ایک حدیث قدسی ساتھ ملا کر پھر میں انشاءاللہ کل کی طرف آتا ہوں جو میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ 2-4 پیغام کی ابتدا میں تمہیدی گفتگو میں بھلانا نہیں ہے,
اگر سالانہ پروگرام سے یہ ہیرے لے کر جاؤ تو دروازے سے نکلنے کے بعد بھول جاؤ تو قصور پھر میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری قسمت کیا ہے، مقدر کیا ہے، ذوق کیا ہے، فکر کیا ہے، خوف کیا ہے، ڈر کیا ہے، تیاری کیا ہے. میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ سب سمجھدار ہیں، اہل علم بیٹھے ماشاءاللہ. تو میں کچھ بات کر رہا تھا. ایک حدیث پاک میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں. پہلے حدیث نبی پاک کا زبانی نبوت کے الفاظ، پھر حدیث قدسی ملا کر پھر انشاءاللہ میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت انس بن مالک سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل میں ایک ذوق ہے کہ جب نبی کا نام ہے تو دروشی پڑھے، صحابی کا نام ہے تو رضی پڑھے، صحابیہ کا نام ہے تو رضی انہا پڑھے، ولی کا نام ہے تو رحمت اللہ تعالیٰ پڑھے. یہ ضرور جب نام ہے اگلی بات بعد میں کریں، پہلے یہ کر لیں. اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، ذوق بڑھتا ہے، ادب بڑھتا ہے. یہ نہیں ایسے ہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ تھکنا نہیں، مطلب کچھ کیا نہیں. ہم دو چار باتیں وہ پنجابی لفظ ہیں، اجے میں دو ہاتھ کرنے تھوڑے نا کہ نہیں پریشان نہیں ہو جانا کہ دو ہاتھ کرنے ہیں. پر میں ایک بات کر رہا تھا. میرا آقا علیہ السلام کے یہ صحابی بڑے خاص خادم رہے ہیں اور بڑے مشہور صحابی. آپ نے اکثر سنا ہوگا حضرت انس بن مالک. آگے کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح تہجد کی نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے سامنے بٹھا لیا. خادم تھے نا، خاص خدمت میں رہتے تھے. آپ کی ماں نے بازو پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دے دیا. 8 سال کی عمر تھی. عرض کیا آقا یہ میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے، یہ نذرانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا خادم ہے. تو جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ 18 سال کا نوجوان صحابی تھا اور بڑی روایتوں کی یہ مالک ہے. یعنی بڑی روایات ان سے یہ ملتی ہیں. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا. فرمایا انس مخاطب ہوئے، فرمایا انس رضی اللہ آقا حکم. بلکہ صحابہ کا لفظ ہوتا تھا لبئی. یہ تو آج وہ مولانا خادم رضی اللہ رحمۃ اللہ نے لبئی کی تاریخ شروع کر دی تو لوگوں کو پتہ کیا ہو گیا. نہیں یار، لبئی کا لفظ شروع نہیں ہوا، لبئی کا لفظ پہلے سے آ رہا ہے. یہ کوئی سیاست کی طرف نہ لے جائیں اس کو، یہ سیاسی جماعت بن گئی ہے، یہ جماعت تشکیل ہو گئی ہے، اس کو چھوڑو، حدیثوں کا مطالعہ کرو. جب آقا اس طرح سے پوچھتے تو میرے آقا کے غلام کہتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک کا کیا معنی ہے؟ حاضر، میں حاضر، آقا میں حاضر، آقا میں حاضر. لبیک اللہم لبیک جب حاجی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مولا اے باری تعالیٰ ہم حاضر ہیں. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا حکم. اب جملہ سننے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام کا انداز کتنا خوبصورت ہے. فرمایا انس رضی اللہ اگر ہو سکے تو کیا یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمدردی نہیں تو اور کیا ہے. اتنا پیار جو آقا علیہ السلام آپ کی امت سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا انس رضی اللہ اگر ہو سکے تو وضو میں رہا کرو، اگر ہو سکے تو وضو میں رہا کرو. اتنی بات کرنے کے بعد ساتھ ہی فرما دیا. اگر آپ کے نام ہی فرماتے نا تو انس رضی اللہ عنہ کے لیے میرا آقا کا فرما دینا ہی کافی تھا. وہ ماننے والے تھے، وہ اتباع کرنے والے تھے. اگر میرا آقا صاحب کے صحابہ نے اتباع نہیں کی تو کرنی کیسے؟ ہمارے اہل سنت کے نزدیک ہم تو اس کو ولی نہیں مانتے جس کی ایک ایک ادا میرا آقا کی ادا ایسی نہ ہو. اور اگر تو کہتے ہیں یہ ملان میں نام کی طرح ہم اس کو ولی مانے، ہمارے نزدیک وہ ولی نہیں ہے کہ جس کی ادائیں میرا آقا علیہ السلام کی اداؤں جیسی نہ ہو. ولی وہی ہوتا ہے کہ جس کی ایک ایک ادا آقا علیہ السلام کی اداؤں جیسی ہو جائے. ایسے تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ سارے بولیے کہ یہ جو میں دوران گفتگو بولتا ہوں کہ بولیے میں نے کیا کہا ہے، یہ کہنا میرا آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے سے جواب دینا میرا آقا علیہ السلام کے غلاموں کی سنت ہے. ادھر ادا کرو تب بھی 100 شہید، ادھر ادا کرو تب بھی 100 شہید. اس لیے میں ساتھ ساتھ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، نہ میں سبحانہ کرواتا ہوں، نہ نعرے میں اس چیز کو قائل ہی نہیں ہے. مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے. وہ نہیں سن رہا تو اس کا اپنی قسمت ہے. میں تو سنا رہا ہوں نا.
تو میں کوئی اس نہیں سنا کہ واہ واہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں یہ باری تعالیٰ میری میں آج نہیں خطاب نہیں کر رہا, میرے الحمدللہ خطاب کرتے رہتے. رات میں 4 بجے کے سویا ہوں. کتنے بجے؟ 4 بجے خطاب کر کے آیا. ایک گھنٹہ بھی فجر کی نماز پڑھی کر آ گیا, راستے میں بھی نیند نہیں آئی. تو صبح جمعے میں 2 پڑھ 3 بار ایک جمعہ چھوڑ کے 2 جمعے پڑھاتا ہوں. پھر رات کو 3-4 پھر پروگرام ہے, روزانہ پروگرام. اور شعبہ حفظ کے 40 بچے بھی میں خود پڑھا رہا ہوں. 26-27 سال سے میں شعبہ حفظ پڑھاتا ہوں. میرا ذوقی شعبہ ہے, میری لگن والا شعبہ ہے. شعبہ ہے حفظ. خیرکم من تعلم القرآن وعلم الکتاب میں پڑھاتا ہوں. اور 2800 بچہ میرا شاگرد ہو چکا ہے, جس میں علماء بن چکے ہیں, 2-3 مفتی بن گئے ہیں, اور امامت خطابت مدرسین لگے الحمدللہ کا برکت. اور 150 بچی حفظ کر چکی ہے, وہ بھی آگے بڑی بڑی مدرسے لگی ہوئی ہیں, پڑھا رہی ہیں. اور میں الحمدللہ تقریریں بھی کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ اب شعبہ حفظ بھی پڑھا. اور میں یہ شعبہ ذوق والا شعبہ ہے, اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. میری غذا ہے. میں تو بات کر رہا تھا, توجہ طلب ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو یاد ہو جائے گا. تیاری ہو گئی. ابھی تمہیں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا کہ تم نے وضو میں کون کون ہے, یہ میں کر نہیں. تو نہ تم سے بد دعائیں لینی ہے کہ میں ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ تم اندر وضو میں کون کون ہے. لیکن تو اگر کام پہ جائے تو غسل کر کے زونا جائے, بلان آگا جائے, کپڑے استری کیے پہن کے جائیں, جوتا پالش کریں, گاڑی کو صاف کریں, اور ٹینشن ہو کے جائیں. تو جب آقا کی ذکر کی محفل ہو تمہیں برا بھی نصیب نہ. چلو نہانا تو دور کی بات ہے نا, خوشبو لگانا, اچھے کپڑے پہننا چھوڑیے ان کو. لیکن اگر کچھ نیک محفل کے اندر اگر وضو کر کے بھی نہ جائیں, آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آگے تم خود ہی سمجھ جائیں کہ وضو بھی نہیں کر سکے تو پھر کرنا کیا. بہرحال فرمایا اگر ہو سکے تو وضو میں رہا کرو. اتنی بات کر کے آگے میرے قبلہ میرے آقا نے سر سے بڑا پیارا فرمایا. فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اسرائیل علیہ السلام, یہ ملک الموت, روح قبض کرنے والا, موت والا فرشتہ جب میری امتی کے پاس آتا ہے نا تو وہ وضو میں ہو, تو جب اس کی روح قبض کرتا ہے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیتا ہے. یار اتنا خوبصورت ہیرا جو زبان نبوت سے نکلا ہو, امت کے پیار میں, امت کی شفقت میں, امت کی کامیابی کے لیے, امت کی بخشش کے لیے, اور اپنی امتی کے رب کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے, اور اگلی زندگی کا آغاز شہادت سے. تو دوستو پھر آج اس محفل میں یہ ہیرا دامن میں رکھو, تحیہ کر لو کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. آج کے بعد ہم نے وضو کے بغیر نہیں رہنا, نہیں رہنا, نہیں رہنا. تیاری ہے انشاءاللہ. جب یہاں سے لنگر شی کھا کے جانا ہے نا, پانی پوری پینا ہے, پھر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑے گی نا, پھر وہاں سے ہو کر سیدھا بستر پر چلے جاؤ, چارپے پہ چلے جاؤ. لاہور سے آنے والے اس ادنا سے طالب کو کوئی قصور نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے. میں تمہارے وقت کو ضائع نہیں کر رہا, تو میں کوئی بہت بڑا زیادہ دے بھی نہیں رہا, جو رات کو منظور وہ نکل رہا ہے. اگر میں آگے تقریر نہ کروں تو یہ جملہ میں نے ابھی آپ کو دے دیا ہے نا, اصل میں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو محفل سے ملتی ہیں, یہی ہے نا. اگر یہ ایک بات آپ تک پہنچ گئی ہے, میرے آقا کی ذکر ہے میرے آقا والی محفل میں سے اتنی کافی ہے کہ ابھی دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں, ہم اپنے گھروں میں, پھر جب میں اور آپ وضو میں رہنا شروع ہو جائیں گے تو آقا کا میلاد بھی منایا جائے گا, آقا کی سیرت بھی